بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے اور علمی اور ادبی اور عملی وجاہت کے حوالے سے اگلی ویڈیو ہے۔ یہ دوسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا مزید امام اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر بات کروں گا اور توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے، آپ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تعصبانہ کلام بھی کیا ہے، اور وہ تعصبانہ کلام آپ کے سامنے ہے جو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر سنیے گا۔ یہ سیر اعلام النبلاء کا حاشیہ ہے۔ دیکھیے، ابن مبارک سے منقول ہے کہ جو کہ ابن ابی حاتم نے آپ سے کا قول نقل کیا جرح و تعدیل آپ کی کتاب کے اندر، انہ قال، انہوں نے فرمایا، ابو حنیفہ مسکین فی الحدیث، کہ ابو حنیفہ وہ حدیث میں مسکین ہے۔ آگے چلیے گا اور اگلی بات یہ دیکھیے، جو زقانی اپنی کتاب اباطیل میں لکھتے ہیں، ابو حنیفہ متروک الحدیث، اور لا یحتج بابی حنیفہ الضعف فی الحدیث، یہ اشبلی کی کا قول ہے۔ یعنی یہ جو اقوال ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ضعیف ہیں، حدیث کے اندر ضعیف ہے۔ اسی سیر اعلام النبلاء کے اندر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ اس کو ثقہ کہا گیا، یعنی آپ کو ثقہ راوی کہا جاتا ہے، آپ ثقہ راوی ہیں۔ یہ باقاعدہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو جرح کی جاتی ہے، یہ جرح مبہم ہے۔ یہ ہم اس کو تعصب پہ معمول کرتے ہیں کہ دیکھیے، آپ اتنے بڑے امام اور فقیہ کے بارے میں، اتنے بڑے جلیل القدر امام و فقیہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، جن کے شاگرد محدثین ہیں، جن کے اساتذہ بڑے بڑے محدثین ہیں، تو لہذا اب کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کوئی بھی کہ امام اعظم کس اعتبار سے مسکین فی الحدیث ہیں اور کس اعتبار سے متروک الحدیث ہیں۔ اس کی وجہ جرح کیا ہے؟ آپ جرح کیوں کرتے امام اعظم؟ تو یہ جرح مبہم ہے جو اس کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیوں امام اعظم کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھتے تھے۔ بڑی اور باتیں ہیں لیکن میں اس زیادہ بات کھولنا نہیں چاہتا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ایسی جرح جو مبہم ہو اور اتنے بڑے جلیل قدر امام کے بارے میں ہو، وہ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اب آپ کے سامنے آپ کی جرات علمی اور عملی رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور آپ کی کچھ وہ باتیں جو پچھلی ویڈیو میں نے کی تھی اس سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ دیکھیے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان اور شوکت، امام ذہبی حالانکہ وہ شافعی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات پہلے میں کی ہے کہ عمر بن اسد بن عمر کہتے ہیں، ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صلی العشاء والصبح بوضوء 40 سنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ وہ لوگ باتیں ہیں جو اس دور کے لوگ اب ہضم نہیں کر پا رہے، جن کو لوگ کہتے ہیں گپے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء کا ٹائٹل آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں، اس کا پیج آپ سامنے، آپ کے 994 ترجمہ نمبر ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے تو آپ کے بارے میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قاضی فرماتے ہیں، بین نمشی مع ابی حنیفہ، میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا، میں نے ایک شخص کو سنا، وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، ھذا ابو حنیفہ لا ینام اللیل، یہ ابو حنیفہ ہے جو رات بھر جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا، واللہ لا یتحدث عنی بما لم افعل، فرمایا کہ یہ لوگ وہ بات کر رہے ہیں جو میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے فکان یحیی اللیل صلاۃ وتضرعا ودعاء، آپ ساری رات پھر نماز پڑھنے لگے، آہوزاری کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک اور آپ کی فضیلت دیکھیے نیچے لکھی ہے، 2 وجہوں سے آپ سے روایت کیا گیا، 2 سندوں سے، ان ابا حنیفہ قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ، امام اعظم ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہمارے ائمہ دین ہیں جو ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، حضرت مولا علی کے بارے میں بھی رضی اللہ عنہ، اور سارے بہت سے صحابہ کے بارے میں بھی ہیں، تابعین کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں 3 دن سے کم قرآن پاک ختم کرنے والے کے بارے میں جو کہا گیا ہے، دراصل وہ بات یہ ہے کہ اگر 3 دن سے کم کو قرآن ختم کرے گا تو سمجھے گا نہیں، وہ مطلب اس کو سمجھ کے نہیں پڑے گا، یہ بات مفہوم اس کا روایت کا بنتا ہے۔ لیکن یہ جو ذکر کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کو صرف ذکر کے لیے پڑھنا، اللہ کا نام لینے کے لیے پڑھنا، اللہ کی یاد کے لیے پڑھنا، ایک دوسری چیز ہے۔
ایک تو یہ کرامت تھی، روز ایسا کرنا اور اتنی جلدی قرآن ختم کرنا، یہ بزرگان دین کی کرامتیں، اور کرامت پہ عام اصول نہیں لگتے، امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام اور باقی بہت سارے تابعین اور صحابہ کا یہ عمل، وہ قرآن پاک سے محبت و شفقت کی وجہ سے اور قرآن پاک سے لگاؤ اور اس کو اللہ کا ذکر سمجھ کے دل کی صفائی کے لیے پڑھنا۔ باقی وہ سارا دن قرآن حدیث کی تدریس کرتے تھے، تفہیم کرتے تھے، اس میں تو ظاہر ہے جدت اللہ رکھتے تھے وہ۔ آگے چلیے اور ذرا آگے چلتے تھوڑا سا دیکھیے امام اعظم کے بارے میں ایک اور بات۔ محمد بن مغیرہ کہتے ہیں رأیت ابا حنیفہ شیخا یفتی الناس بمسجد الکوفہ، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ شیخ تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے مسجد کوفہ میں۔ علی رأسہ قلنسوۃ سوداء طویلہ، آپ کے سر مبارک پر ایک کالے رنگ کی لمبی ٹوپی تھی۔ پھر آگے چلیے، آپ کا چہرہ بار کا خوبصورت تھا، جمیل الوجہ، آپ کپڑے بار کے بڑے اچھے پہنتے تھے اور عطر لگاتے تھے، اور آپ ربعۃ من احسن الناس صورۃ، آپ درمیانے قد کے تھے، ابلغهم نطقا، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے کے، اور نغمہ یعنی بات کرنے میں بڑی میٹھی بات کرتے تھے، وابینہم مما فی نفسی، اپنے نفس کی بات کو، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے میں سب سے واضح طور پہ بیان کرتے تھے۔ آگے چلیے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ کیا تھا، اور آپ کی خاموشی دیکھیے، آپ کا غور و خوض، آپ کی جلالت علمی اور عملی دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کلام نہ فرماتے، لا یتکلم الا جوابا، جواب کے علاوہ کلام نہ کرتے، ولا یخوض رحمۃ اللہ فیما لا یعنی، اور ولا یخوض رحمہ اللہ فیما لا یعنی، اور آپ رحمہ اللہ تعالی لا یعنی چیزوں میں غور و خوض نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک آپ کی شکر کرتے، ما رأیت رجلا اوقر فی مجلسی ولا احسن صمتا وحلما من ابی حنیفہ، میں نے کوئی شخص اپنی مجلس میں زیادہ وقار و عزت والا اور خاموشی اور حلم کے اعتبار سے بڑھ کر امام اعظم سے ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح آگے دیکھیے، مثنیٰ من رجا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کے لیے بنا، جعل ابو حنیفہ تعالی ان حلف باللہ صادقا تصدق بدینار، اگر آپ کوئی سچی قسم بھی کھائیں گے تو آپ 1 دینار صدقہ کریں گے، قسم کھانا آپ نے منع کیا تھا اپنے اوپر۔ وکان اذا انفق علی نفقۃ تصدق بمثلھا، اور جب آپ اپنے گھر والوں پر جتنا خرچہ کرتے اتنا ہی آپ صدقہ دیا کرتے تھے۔ آگے چلیے، قیس بن ربیع کہتے ہیں کان ابو حنیفہ ورعا تقیا مفضلا علی اخوانہ، امام اعظم حنیفہ بڑے متقی پرہیزگار اور اپنے اخوان پر، اپنے بھائیوں پر فضیلت والے تھے۔ آگے چلیے، خریبی کہتے ہیں ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک شخص آیا، اس نے وضع کتاب علی خطی، میں نے کتاب اپنی رکھی، اور آگے چلیے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تنتفعون بہذا فافعلوا، یہ کتاب ہے، یعنی اس نے آپ کے سامنے کچھ رکھا اور 4000 دینار آپ نے اس کو ہبہ کر دیے، اس نے کتاب کو رکھی آپ کے سامنے اور آپ نے 4000 دینار اس کو درہم ہبہ کر دی، 4000۔ امام نے فرمایا اگر تم اس سے نفع لینا چاہتے تو لے لو، یعنی اتنا بڑا دل تھا کہ ایک شخص ایک کتاب لے کر آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 4000 دینار درہم دے دیے، سونے کے سکے۔ آگے چلیے، امام اعظم کانا طویل الصمتی کثیر العقلی، آپ لمبی خاموشی والے اور بڑی غور و فکر کرنے والے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ابو اسد نبیل کہتے ہیں کان ابو حنیفہ یسمى الودد، آپ کو ودد کہا جاتا تھا، یسمى الودد یعنی میخ کیل، لکثرتہ صلاتی، آپ کی نماز بہت زیادہ کی وجہ سے اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح کوئی کیل ٹھوکا اپنی جگہ کھڑا ہے، آپ اس جلالت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، ہلتے نہیں تھے، یعنی لمبے لمبے قیام فرماتے۔ کان ابو حنیفہ یختم القرآن کل لیلۃ فی رکعہ، امام سمرقندی قاضی ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں، اسحاق بن سمرقندی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں بڑے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں 1 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور روایت کہ جو حمید حمانی ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ امام اعظم کی صحبت میں 6 مہینے رہے، تو آپ کو نماز فجر کو انہوں نے پڑھتے دیکھا عشاء کے وضو سے، وکان یختم کل لیلۃ عند السحر، اور ہر روز سحری کے وقت آپ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ نے 7000 قرآن ختم کیے، 7000 قرآن، یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے 7000 قرآن، یعنی روز ایک قرآن کو آپ جمار کریں تو آپ نے اتنے قرآن ختم کیے کہ آپ کی زندگی کے 7000 قرآن بنتے ہیں۔
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ورع و تقوی کیا تھا؟ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے، ایک دفعہ ایسا ہوا امام اعظم کھڑے ہوئے رات کے وقت، اور یہ آیت وَلِلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اب یہ سورہ قمر کی آیت پڑھتے گئے، یبکی ویتضرع الی الفجر، فجر تک روتے رہے، فجر تک روتے رہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہدہ قضا کے حوالے سے جو آپ سے کہا گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے عہدہ قضا قبول نہ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔